زاہد فخری اپنے فخریہ کلام میں میوے رحیم، محمد اور آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دس از احمد کولیجہ فارمیسی۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ ڈیئر آڈینس، زاہد فخری اپنے فخریہ کلام میں میوے بیاں ہیں، اس لیے شام ہوتے ہی جلاتا ہوں میں چراغ۔ بعد سورج کے زمین پر روشنی قائم رہے، اسے اپنے فردا کی فکر تھی، وہ میرا جو واقف حال تھا، وہ جو اس کی صبح عروج تھی، وہ میرا زوال تھا۔ تو یادوں کی اور پھر یادوں کی برسات کے ساتھ اور پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عروج رکھے اور زوال کی طرف کبھی آپ کے قدم نہ بڑھنے پائے، جلدی سے آپ کی ملاقات آج کے لیسن سے کرواتے ہیں۔ تو یہ آئیے آج کے دن آپ سیکھیں گے عمل تبخیر، جس کو انگلش کے اندر ایواپوریشن کے نام سے جانا جاتا ہے، بخارات بننے کا عمل۔ تو بظاہر اس نام سے آپ تو واقف ہی ہیں کہ اس عمل سے اگر دیکھا جائے تو اس عمل سے مایع کو حرارت پہنچائی جاتی ہے اور پھر مایع حرارت جذب کر کے بخارات میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس عمل کا نام عمل تبخیر، ایواپوریشن یا بخارات بننے کا عمل ہے۔ اس کی مثال میں نے بڑی کامن زندگی میں آپ نے دیکھی ہوگی اپنے کچن کے اندر، کہ جب آپ چائے بنا رہے ہوتے ہیں تو چائے بناتے وقت آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب اس دیگچی پر سے ڈھکن کو اٹھائیں تو اس کے ساتھ کافی سارے پانی کے ڈراپ لگے ہوتے ہیں۔ نیچے سے پانی جو ہے وہ بخارات بن کے اٹھتا ہے، گیس بن کے اٹھتا ہے، اوپر ڈھکن کے ساتھ جا کے وہ ٹھنڈا ہو کے واپس پانی کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اس کو ایواپوریشن یا عمل بخارات کے نام سے جانتے ہیں۔ تو چونکہ ہم ہر چیز کو ہی جو ہے فارمیسی کی پراسپیکٹس سے دیکھتے ہیں، تو فارمیسی میں کیا ہوتا ہے کہ فارمیسی میں یہ عمل مایع کو مایع سے مکسچر یا میزے سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال طور پہ ایک مایع ہے، اس میں کافی ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس میں مایع کا ایک مایع ہے، دوسرا مایع ہے، تیسرا چوتھا، تو اس طرح مکسچر کو جو بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کو علیحدہ کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس عمل میں محلول کو برتن میں ڈالا جاتا ہے، جیسے ہم نے چائے دیکھی ہے بنتے ہوئے، ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے، ڈالنے کے بعد اس کو بوائل کرتے ہیں، ابالتے ہیں، تو پھر بوائل کرنے کے بعد کچھ مایع جو ہے وہ بخارات بن کے اڑ جاتا ہے، جو پیچھے بچتا ہے وہ ایک گاڑھا مادہ یا محلول رہ جاتا ہے۔ اب کچھ تو ہمیں وہ جو بخارات بن کے اڑے ہیں اس کو واپس حاصل کر لیتے ہیں ٹھنڈا کر کے اوپر سے، یا پیچھے جو گاڑھا محلول بچا ہوتا ہے اگر وہ ہمارے کام کا تو وہ بھی ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یوں فارمیسی کے اندر یہ وہ عمل ہے جس میں مایع کو درجہ حرارت پہنچائی جاتی ہے، اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مایع حرارت کو جذب کرنے کے بعد کچھ تو مایع اڑ جاتا ہے، کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس پورے عمل کا نام عمل تبخیر یا پھر ایواپوریشن کا ایک پروسیس ہے جو آپ اپنی کامن زندگی کے اندر اس سے جانتے ہی ہیں۔ اب جانیے عمل تبخیر پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں۔ تو درجہ ذیل عوامل ہیں۔ سب سے پہلا ہے درجہ حرارت، دوسرا عوامل ہے اجزاء کی مقدار، تیسرا عوامل ہے کھلا رقبہ، اور چوتھا عوامل ہے فضائی دباؤ، اور پانچواں عوامل ہے ہلانا۔ اب ان کو ون بائی ون ہم سیکھیں گے کہ ان عوامل جو ہے ہم اس کو ون بائی ون انشاءاللہ لرن کرتے ہیں۔ پہلا ہے حرارت یا درجہ حرارت۔ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، اردو کے اندر ایک بڑا استعارہ ہے اور ہم اپنی لائف میں بھی اس کو جانتے ہیں۔ تو جتنا حرارت ہم تیز کریں گے، ٹمپریچر تیز کریں گے، اتنے تیزی سے بخارات بنیں گے اور اتنی تیزی سے عمل تبخیر یا ایواپوریشن کا پروسیس ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں اگر ہم اسے عمل تبخیر کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں تو وہ زیادہ درجہ حرارت پر خراب ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں درجہ حرارت کو کم رکھنا پڑتا ہے۔
ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ حرارت یا درجہ حرارت یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ ٹمپریچر بڑھائیں گے عمل تبخیر بڑھے گا. لیکن کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو زیادہ ٹمپریچر پر ہیٹ کیا جائے، انہیں ہم ہیٹ سینسٹیو کہتے ہیں، ایسی میڈیسن کو پھر ہم زیادہ درجہ حرارت پر ہیٹ اپ نہیں کر سکتے، اس کو بڑا ہی کم درجہ حرارت، بڑے پیار سے اور بڑی کم درجہ حرارت پر ہیٹ اپ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ڈرگ ضائع نہ ہو سکے، وہ میڈیسن خراب نہ ہو سکے. اجزاء کی مقدار، اب زیادہ اجزاء ہوں گے، اجزاء مطلب ہوتا ہے کمپوزیشن، یعنی جو مکسچر ہے اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بہت ساری چیزوں کا وہ کمپوزیشن ہے، یا اجزاء زیادہ ہیں تو حرارت کی منتقلی کم ہو جائے گی. یعنی کہ مثال طور پہ وہ چونکہ زیادہ چیزیں حرارت کو جذب کریں گی، آپ زیادہ ہیٹ بھی دے رہے تو پروسیس سلو ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ جو کمپوننٹس ہیں، وہ اجزاء جو ہے وہ ہیٹ کو جذب کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عمل سست ہو جاتا ہے. اب تیسرا ہے کھلا رقبہ. تیسرا پوائنٹ ہے کھلا رقبہ، کہ عمل تبخیر جو ایواپوریشن ہے وہ جتنا رقبہ زیادہ ہوگا اتنا ہی عمل تبخیر جو ہوگا وہ کم ہوگا اور یہ سست ہوگا. یعنی چھوٹی ایک مثال اس کی کامن مثال یہ ہے کہ بڑی دیگچی کے اندر اگر آپ نے پانی لیا ہوا ہے، اس کا رقبہ زیادہ ہے تو وہاں ایواپوریشن کا عمل جو ہے وہ سلو ہوگا. چھوٹی دیگچی کے اندر آپ نے لیا چائے، پانی زیادہ بھی ہے لیکن اس میں ایواپوریشن کا عمل جلدی ہوگا کیونکہ اس کا رقبہ کم ہوتا ہے. تو عمل تبخیر جتنا رقبہ زیادہ ہوگا اور جتنا زیادہ ہوگا اتنا عمل سست ہوگا، اور جتنا کم ہوگا اتنا عمل تیز ہوگا. اب ملاقات کیجئے اس کے چوتھے فیکٹر سے. اس کا چوتھا فیکٹر جو ہے وہ فضائی دباؤ ہے. فضائی دباؤ زیادہ اثر ہونے سے عمل تبخیر کم ہو جاتا ہے، ایواپوریشن کم ہو جاتا ہے، اور فضائی دباؤ کم ہونے سے یہ عمل تیز ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے اوپر سے جو اس کا دباؤ ہے وہ بہت بڑھایا ہوا ہے، اس کی مثال یہ ہے پریشر کوکر. پریشر کوکر کے اندر ہم ہوا کو بند کر لیتے ہیں، یا جو تبخیر کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، ایواپوریشن کا عمل ہوتا ہے، ہم اسے کلوز کر دیتے ہیں، تو وہاں پر عمل تبخیر کم ہو جاتا ہے، ایواپوریشن کم ہوتا ہے، یعنی کہ دباؤ ہم نے زیادہ کیا ہوتا ہے. اگر ہم اس پر فضائی دباؤ کم کریں گے تو عمل تبخیر کا عمل بہت تیز ہو جائے گا. ہلانا، اگر آپ پانچواں فیکٹر جب آپ اس سے ملاقات کریں تو یہ آپ کو بتائے گا کہ اگر مرکب کو ہم ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے تو عمل تبخیر کا عمل تیز ہوگا، اور اگر ہم ہلائیں گے نہیں تو عمل تبخیر کا عمل سلو ہوگا. اب عمل تبخیر کے استعمالات کیا ہیں؟ تو عمل تبخیر کے درجہ ذیل استعمالات ہیں. کہاں استعمال کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرائی ایکسٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ چیزوں کو ایکسٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں. ایکسٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کی ایکسٹریکشن کا پروسیس جو ہے اس میں استعمال کرتے ہیں. دوسرے فیکٹر سے ملی ہے ڈرائی ایکسٹریکٹ. ڈرائی کا مثال میں نے یوں دی کہ مثال کے طور پہ آپ جب عمل تبخیر کر رہے ہوتے ہیں، ایواپوریشن کر رہے ہوتے ہیں، تو پیندے پر باقی سارا مٹیریل توڑ جاتا ہے، پیندے پر یا بوٹم میں کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں، پھر آپ اسے ڈرائی ایکسٹریکٹ کہیں گے یا پھر وہ بالکل سوکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم کسی چیز کو ڈرائی ایکسٹریکٹ کرنا ہو تو اس میں سے لیکوڈ اڑا دیتے ہیں، پیچھے جو چیز بچے گی وہ ڈرائی ایکسٹریکٹ کہلائے گی. سافٹ ایکسٹریکٹ، اب پیچھے جو بچا ہوگا وہ اس میں ہلکا ہلکا اگر آپ کا تھوڑا سا لیکوڈ موجود ہے تو وہ سافٹ بھی ہوگا، تو ہم سافٹ ایکسٹریکٹ بھی حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف چیزوں کو گاڑھا کرنے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تاکہ چیزوں میں سے جب پانی نکل جائے تو ہم اس میں سے پانی نکل جائے گا تو پیچھے کم پانی بچے گا تو ہم کہیں گے وہ چیزیں گاڑھی بھی ہو جائیں گی. اس کے علاوہ بلڈ کو اس طریقے سے ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں. بلڈ کا جو سیرم ہے وہ بھی اس طریقے سے سیپریٹ ہوتا ہے. اور پلازما مختلف ادویات کی تیاری کے لیے ہوتا ہے، مطلب مثال طور پہ پلازما میں ہم مختلف ادویات کا ٹیسٹ وغیرہ دیکھنا ہو، جیسے مثال طور پہ اس طریقے سے اینٹی بایوٹکس اور ہارمونز ہو گئے، پھر انزائم وغیرہ بھی اس عمل تبخیر کے عمل سے حاصل کیے جاتے ہیں. بس ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح ہم آپ کا رخ موڑتے ہیں ازل کی جانب، جہاں سے آج آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. آج کے اس خوبصورت سفر میں آپ نے سیکھا عمل تبخیر، ایواپوریشن کا عمل. اس عمل میں جب کسی بھی لیکوڈ کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے تو وہ لیکوڈ ہیٹ کو جذب کر کے وہ ویپر میں آ جاتا ہے، وہ بخارات کی شکل میں بدل جاتا ہے، اسے عمل تبخیر کہتے ہیں. اور فارمیسی کے اندر یہ اس کا بڑا استعمال ہے، یہ مکسچر کو علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس عمل میں عمومی طور پہ کسی برتن کے اندر کوئی لیکوڈ ڈالتے ہیں، پھر اسے ہیٹ اپ کرتے ہیں. ہیٹ اپ کرنے کے بعد پانی اڑ جاتا ہے تو پیچھے ایک گاڑھا محلول باقی بچ جاتا ہے. عمومی طور پہ ہمیں یا تو اوپر والا جو لیکوڈ اڑا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے یا پیچھے والا گاڑھا محلول چاہیے ہوتا ہے. اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ پہلا درجہ حرارت ہے، دوسرا اجزاء کی مقدار ہے، تیسرا کھلا رقبہ ہے، چوتھا فضائی دباؤ اور پانچواں ہلانا ہے. آئیے سب سے پہلے رقبے سے، جب پہلے اس کے فیکٹر سے ہم نے عوامل
یا فیکٹر سے ہم نے پہلے بات کروائی آپ سے، تو اس نے آپ کو بات چیت میں یہ چیز بتائی کہ درجہ حرارت کیا ہے کہ اگر یہ بڑھاؤ گے تو ایواپوریشن یعنی عمل تبخیر کا عمل بڑھے گا، اور اگر درجہ حرارت کم کرو گے تو عمل تبخیر کا عمل کم ہوگا۔ لیکن کچھ میڈیسن ایسی ہیں جن کو زیادہ ہیٹ اپ کیا جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہیں، تو اس کنڈیشن میں ہمیں درجہ حرارت کو کم رکھنا ہوگا۔ دوسری ہے اجزاء کی مقدار، زیادہ اجزاء ہوں گے تو زیادہ اجزاء ہونے کی صورت میں عمل تبخیر کا جو عمل ہے وہ سلو پڑ جاتا ہے، کیونکہ اجزاء ہیٹ کو زیادہ جذب کرتے ہیں، تو اس دوران اگر اجزاء زیادہ ہوں گے تو عمل تبخیر کا عمل سست پڑ جائے گا۔ تیسرے فیکٹر سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اس نے آپ کو بتایا کہ عمل تبخیر جو ہے وہ جتنا اگر اس کا رقبہ زیادہ ہوگا تو یہ کم ہو جائے گا، اور رقبہ اگر کم ہے تو عمل تبخیر کا عمل زیادہ ہوگا۔ فضائی دباؤ ہم نے پڑھا کہ اگر سے اوپر سے ایٹماسفیرک پریشر یعنی دباؤ زیادہ ہوگا عمل تبخیر کا عمل کم ہوگا، اور فضائی دباؤ اگر کم ہوگا تو عمل تبخیر کا عمل تیزی سے ہوگا۔ ہلانا یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ سٹیئرنگ کر رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، تو عمل تبخیر یعنی ایواپوریشن کا عمل بہت تیزی سے وقوع پذیر ہوگا، بہت تیزی سے ہوگا۔ اب عمل تبخیر کا استعمالات کیا ہے؟ ایکسٹریکٹ چیزوں کا مٹیریل حاصل کرنے کے لیے، پیچھے جو بچے گا وہ سافٹ بھی ہوتا ہے، وہ ڈرائی بھی ایکسٹریکٹ ہوتا ہے۔ چیزوں کو گاڑھا کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ بلڈ کو گاڑھا کرنے کے لیے، بلڈ سیرم کو گاڑھا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مختلف جو ادویات وغیرہ ہے اس کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں اینٹی بایوٹکس ہیں، اس کے علاوہ ہارمونز اور انزائم کی تیاری میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے گا، ہنساتے رہیے گا، خوش رہیے گا، خوشیاں بانٹتے رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ بہت بہت شکریہ۔